دیکھا ہے میں شراب نے. درود پڑھیں مل کے محمد. میں مقدر کا شعر حضرت کرتا ہوں. آیا کرے جو خواب میں مولا کبھی کبھی اور دیکھا ہے میں شراب میں خود بھی یہ معجزہ ارے مجلس میں خود بلاتے ہیں مولا. کبھی کبھی آیا کرے جو خواب میں. سید مظہر حسین زیدی، ابن سید ظفر حسین زیدی، سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن زیدی اور سید ہدایت حسین زیدی، ان سب کے لیے اور باقی اپنے سب کے لیے سورہ فاتحہ. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد
سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صلوات. سورہ مبارکہ ہود کی آیت کریمہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ میرے یہاں محفوظ ہے. جیسے اللہ قرآن کا محافظ ہے، ایسے اللہ حجت خدا کا محافظ ہے. اس اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور کمال اور عظمت دیکھیے. کبھی اہل بیت علم الہی کا خزانہ دار ہوتے ہیں اور کبھی اللہ ان کا خزانہ دار ہوتا ہے. اللہ نے بچا کر رکھا ہوا ہے. بقیت اللہ، اللہ کا ذخیرہ، اللہ کا بقیہ، اللہ کا بچایا ہوا، اللہ کا محفوظ شدہ. خیر لکم، تمہارے لیے بہترین ہے، خیر ہے. شرط یہ ہے کہ مومن نہ ہو. اگر مومن ہو تو وہ تمہارے لیے خیر ہے. اللہ تمہارا محافظ نہیں ہے اگر تم اس بقیہ کو، اس اللہ کے ذخیرے کو اپنے لیے تسلیم نہیں کرو گے، خیر نہیں مانو گے. نظام الہی کو تسلیم کرنا ہی در حقیقت اللہ کو تسلیم کرنا ہے. جو لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر اللہ کی مرضی کے بغیر، شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا. شیطان تو بہت بڑا موحد تھا. شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا، رسول اللہ کا منکر تھا. اللہ کے نبی کو نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو کسی کو بھی جہاں کہے گا کر، میں پوری زمین پر چپے چپے پہ اتنے سجدے کروں گا کہ زمین کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا، اتنا سجدہ کروں گا، لیکن اسے نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا وہ اقبال نے شاید اسی منظر کو پیش نظر یہ مصرع رکھا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی بڑی جان. صلوات پڑھ ذرا محمد. اگر ہزاروں سجدے کرو مگر اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کرو تو اللہ کو وہ سجدے قبول نہیں ہے. آج کی اس مجلس میں عزیزان گرامی میں اپنے بیان کی ایک اور منزل انتخاب کروں گا اور اس پر آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ رہیں گے. جیسے یہ کرونا وبا انسانوں کے لیے وبا بن کر سامنے آئی. جانور نہیں مرے، پودے نہیں مرے، یہ انسانوں کی وبا تھی. اس میں اور مخلوقات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایسی کچھ وبائیں ہوتی ہیں جو صرف درختوں کے لیے ہوتی ہیں، اس میں جانور نہیں مرتے، انسان نہیں مرتے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، درخت جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. ایسی کچھ وبائیں جانوروں کے لیے ہوتی ہیں اور انسان اس میں نہیں مرتے. ہر وجود کے لیے وبا کا خطرہ ہمیشہ لاحق ہے. اچھا یہ ہم ماسک پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کی کہ ہم فاصلہ رکھیں، مگر
خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں ماسک کم سے کم پہن لیں. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد. بہرحال اس پر عمل تو ہو رہا ہے اور الحمدللہ میں جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں بہت ہی واضح طور پر اعلان عمل ہو رہا ہے کہ سب جو ہے وہ بیماری خاص قدر ان میں ہوئی تو کسی کو نہیں لگائیں گے, کسی میں ہوگی تو ان کو نہیں لگے گی. تو کوشش تو وہ کر رہے ہیں, احتیاط کریں. تو ہر وجود کے لیے کسی نہ کسی وبا کا خطرہ ہمیشہ لاحق ہے, کبھی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, غیب کا یقین, بچانے والے پر اعتبار, وہ انسان کی قیمت کو بڑھائے گا. جیسے وبائیں مخصوص ہیں یہ جانوروں کے لیے, یہ پودوں کے لیے, یہ انسانوں کے لیے, ایسے ہی عقیدوں کے لیے بھی وبائیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد علیہ. عقیدہ توحید کی کچھ وبائیں ہیں جو عقیدہ توحید کو متاثر کرتی ہیں, بیمار کرتی ہیں اور پھر مار ڈالتی ہیں. عقیدہ عدل الہی کی کچھ وبائیں ہیں, عقیدہ نبوت کی کچھ وبائیں ہیں, عقیدہ امامت کی کچھ وبائیں ہیں, عقیدہ قیامت کی کچھ وبائیں ہیں. جی, عقیدہ مہدویت کی بھی کچھ وبائیں ہیں جو میرا مضمون ہے. عقیدہ مہدویت کی وباؤں کی طرف آج کی مجلس میں میری کوشش ہوگی کہ میں توجہ دلاؤں. موضوع ہمارا بقیت اللہ امام زمانہ کا موضوع ہے, سرکار پر غور کرنا ہے. جن کی امامت کے ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بچہ سوال کر سکتا ہے, وہ جوان اعتراض کر سکتا ہے, وہ دہلیہ ہم پر خدشہ ڈال سکتا ہے, وہ ملحد ہم پر شبہ وارد کر سکتا ہے کہ آپ کی مجلسوں میں علی کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے, آپ کی محافل میں زیادہ تر مولا علی کی بات کیوں ہوتی ہے. میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں. ہم اپنی محفلوں میں زیادہ تر گفتگو, غالب گفتگو, اکثر گفتگو, دورانیہ بھی زیادہ مولا کے نام پر رہتا ہے, مولا علی کی بات ہم زیادہ کرتے ہیں. کیوں شیعہ قوم علی علی کرتی ہے, کیا کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. اور جواب یہ ہے کہ ہم ہیں امام زمانہ, امام بقیت اللہ, امام عصر کے دور میں, اور ہمارے سامنے امام زمانہ کی سیرت نہیں ہے, فضائل نہیں ہے, مناقب نہیں ہے. ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے امام کی سیرت کیا ہے, مناقب کیا ہے, فضائل کیا ہے؟ تو میرے چھٹے امام نے فرمایا ہمارا مہدی علی کی طرح ہے. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ. محمد وآلہ. تمام کمالات کا مجموعہ علی کی ذات اور علی کے عکس کو مہدی کہتے ہیں. لہذا زیادہ بات کریں گے مولا علی کی تاکہ ہم امام وقت کے دور میں ہیں, امام زمانہ کے دور میں ہیں, امام زمانہ کی ہمیں معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے. عقیدہ مہدویت کی وبا کیا ہے؟ عقیدہ مہدویت کی پہلی وبا استبعاد اور استعجال ہے. دیکھیں میں پہلے اصطلاح بولوں گا پھر ترجمہ و تشریح کروں گا. عقیدہ مہدویت کی ایک وبا, پہلی وبا استبعاد اور استعجال. استبعاد کسے کہتے ہیں؟ استبعاد ایک وبا ہے عقیدہ مہدویت کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے, یہ سوچا جائے کہ ابھی نہیں آ رہے, ان کی ظہور میں ابھی بہت وقت ہے, امام ابھی ظہور نہیں فرمائیں گے, ابھی وہ حالات پورے نہیں ہوئے, ابھی وہ نشانی نہیں آئی, ابھی وہ علامت پوری نہیں ہوئی, امام ابھی نہیں آ رہے, نہیں معلوم 100 سال لگیں گے, نہیں معلوم 50 سال لگیں گے. استبعاد, امام کے آنے کو بعید کر دو, دور کر دو,
بغض کا شکار ہوا. اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس وبا کو پھیلانے والے معاشرے کے ظالم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا. تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی نہیں آ رہے، ابھی تو فلاں علامت بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو فلاں نشانی بھی پوری نہیں ہوئی. استبعاد وبا ہے. اسی طرح استعجال بھی وبا ہے. کل آ رہے ہیں، اس جمعے کو ظہور کر رہے ہیں، جی اگست کی فلاں تاریخ کو ظہور ہوگا، 2021 کی جنوری کے پہلے جمعے کو اتنے بجے امام ظہور کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا، پچھلے دوروں میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھی کہ کب آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو اللہ تاریخیں بھی بتا دی تھی. استعجال کہ آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں. ان دونوں اچھا پھر صحیح کیا ہے؟ چلے بھائی استعباد غلط، استعجال غلط، پھر صحیح کیا ہے؟ تو اب حدیث معصوم کی سن لیجئے تو آپ میں اپنی بات کو روشن کروں گا. امام فرماتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں، معصوم امام کا فرمان، کذب المتمنون، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، آ چکے ہیں، ظہور ہو چکا ہے، فلاں جگہ پر ہیں، یہ جھوٹے ہیں. عزیزان گرامی، عقیدہ مہدویت کی وباؤں میں ایک وبا کی تصویر یہ ہے کہ دعوی مہدویت کیا جائے، مدعی مہدویت. بہت لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے دعوی مہدویت کیا وہ دو طرح کے تھے. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے خود دعوی مہدویت کیا. میں نے ان کی ایک لسٹ بنائی ہے، زیادہ تر نفسیاتی بیمار ہیں. وہ 2 ہفتے تک ذرا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی دوا ہوا کھائے، سب طبیعت ٹھیک رہے گی. امام ہم سے ملتے ہیں، امام کی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور امام نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے. پھر خود کہتے تھے کچھ دن بعد ہم خود امام ہیں. ایک صاحب تھے، محنت کر گئے، لہٰذا زیادہ نشانیاں نہیں بتاؤں گا، بری بات ہے، ماننے کے بعد زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے گلے میں تالا ڈالا ہوتا، وہ کہتے تھے جب یہ تالا خود بخود کھلے گا ہم اعلان مہدویت کر دیں گے، یہ ہم مہدی ہیں، مہدی ہیں. میری تالا کھل جائے گا، حکم الہی آئے گا تو تالا خود بخود کھل جائے گا. ایک صاحب تھے ایسے، ایک صاحب اسی کراچی میں تھے، وہ کہتے تھے کہ اندر امام تشریف فرمائے، مجھ سے مسئلہ کے پوچھو، میں امام سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا. بڑا رش رکھتا تھا ان کے گھر پہ اور لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے، منظر چاہتے تھے اور جواب بھی لے کر آتے تھے اور کہتے تھے امام نے یہ فرمایا. تو ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے کہ بیماری ہے نفسیاتی بیماریوں میں جس میں آوازیں بھی آتی ہیں اور شکلیں بھی نظر آتی ہیں. تو ان کا علاج کروایا گیا، ان کو آوازیں بھی آنا بند ہو گئی اور شکل بھی نظر آنا بند ہو گئی. خیر پور میں ہمارے یہاں ایک بارگاہ میں ایک مومن نے دوسرے مومن کا 8 محرم کو گلا کاٹا تھا، چوری کر کے. اور خانے میں علم بنا رہے تھے بیٹھے ہوئے، یہ بھی وہیں کے تھے، مشہور آدمی تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے. کیا پریشانی ہے؟ ان کے سامنے ہی آئے، چاقو چھپایا ہوا تھا، قریب آگے گلا کاٹ دیا. بھائی کیا کر دیا؟ پولیس نے پکڑ لیا، پھر رہے 4-6 سال جیل میں. پھر بچوں سے معافیا مانگ کے خون معاف کروایا. تو بھائی کیوں مار دیا؟ امام نے حکم دیا تھا اس کا گلا کاٹ. تو یہ جو نفسیاتی بیمار لوگ ایک بڑی لمبی فہرست ہے. ایک سلمان پڑھے محمد. تو کچھ تو ہے کہ جو غلط فہمی کا شکار، مغالطے کا شکار کہ میں کچھ ہوں. اچھا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی کم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. زیادہ تر قابل لوگ آپ کو ملیں گے جو فساد پھیلائیں گے اور زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ایک سلمان پڑھے محمد والے. ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے دعوی مہدویت کیا یا امام سے ملاقات کا متمنون، جو امام سے ملاقات کا جو دعویٰ کرتے رہے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے دعوی مہدویت خود نہیں کیا. بھائی لفظ میں پہلے کہہ چکا ہوں مگر تکرار کر رہا ہوں، بہت سے پیر ہیں جنہیں مریدوں نے مروایا ہے. ہمارا پیر ایسا ہے، وہ پیر کہتا ہے کہ مجھے تو پتا نہیں ہے، میرا مرید کہتا ہے میں ایسا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی دعوی مہدویت نہیں کیا. ان میں کون کون لوگ ہیں؟ حضرت محمد حنفیہ، ان کے ماننے والے کیسانیہ کہلاتے ہیں. حضرت زید بن علی
ان کے ماننے والے زیدیہ کہلاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن فاووس ان کے ماننے والے فاووسیہ کہلاتے ہیں. جی حضرت اسماعیل ابن امام صادق ان کے ماننے والے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں. ان لوگوں نے دعویٰ مہدویت کیا، ان کے چاہنے والوں خود نے نہیں کیا. ان میں سے کسی ایک نے، حضرت محمد حنفیہ نے نہیں کہا. حضرت جعفر طباغ امام علی نبی علیہ السلام کے فرزند، امام عسکری کے بھائی، ان کے بارے میں ہوا کہ انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا. آیت اللہ مرشی نجفی ہمارے علماء علم رجال میں ایک بہت بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں امام معصوم کی اولاد، امام کی بلا فصل اولاد، امام کا صدر بچہ، اگر کوئی ایسی بات کرے جو تمہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس بات پر حکم جاری نہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. واقعہ کربلا کے بعد 6 مہینے تک حضرت محمد حنفیہ کو لوگ امام کہتے رہے کہ حسین کے بعد ہمارے امام یہ ہیں. 80% شیعہ امام زین العابدین کو امام نہیں مان رہے تھے، حضرت محمد حنفیہ کو امام مان رہے تھے. 6 مہینے تک وہ خاموش رہے، نہ بولا نہ ہاں بولا. ایک بہت بڑا طبقہ انہیں اپنا امام مان رہا تھا اور امام زین العابدین کو امام نہیں مان رہا تھا. ان کا خاموش رہنا کیا رضایت کی وجہ سے تھا، بلکہ تحفظ امامت کی وجہ سے. انہوں نے کیا کیا؟ جب بہت سب کو تیار کر لیا، انتشار سے بچا لیا، سب کو ایک جگہ جمع کر لیا، تو کچھ لوگ جو کہتے تھے تو آگے ان کے سامنے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں زین العابدین امام ہے، آپ ہیں یا وہ ہیں. مگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حجر اسود کو میں بھی سلام کروں گا، زین العابدین بھی سلام کریں گے. جس کا جواب حجر اسود دے دے گا وہی امام ہے. بھائی یہ خود تو جانتے تھے نا کہ میرا جواب نہیں آئے گا، لیکن ساری قوم کو حجر اسود کے پاس لے گئے، خود بھی سلام کیا، جواب نہیں آیا. امام زین العابدین نے سلام کیا، وہ پتھر بولا علیک السلام یا حجت اللہ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہی کیفیت حضرت جعفر طباغ کی ہے. انہوں نے پورا ماحول تیار کیا. آپ غور فرمائیں کہ کیا سبب ہے کہ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی ولادت کی جو روایت ہے وہ تواتر سے نہیں تھی، اور جو حدیث تواتر سے نہ ہو اس کے اوپر خدشہ اعتراض آ جاتا ہے. خواص کو بتایا گیا تھا کہ ولادت ہو گئی ہے، خاص لوگوں کو بلا کے کہا تھا کہ ولادت ہو گئی ہے. عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب عوام کو پتہ نہیں ہے تو عوام بھی تو یہی کہے گی جو کہہ رہی ہے. وہ خاص لوگوں کو بلا کر دکھایا کہ یہ تمہارا آئندہ کا امام ہے، یہ جو گہوارے میں بچہ ہے یہ تمہارا امام ہے، یہ جو تمہارے سوال کا جواب دے گا یہ تمہارا امام ہے. 80 راوی ہیں ائمہ اہل بیت کے جن کے دل بڑے تھے، جن کے ظرف چوڑے تھے، جو تحمل مزاج تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. جو جا کر باہر نہیں بتا سکتے تھے اور اسے اپنے سینے میں راز کے طور پہ رکھ سکتے تھے اور اس راز کو منتقل کر سکتے تھے، انہیں بلا کر امام عسکری نے دکھایا یہ ہے تمہارا امام، اس سے سوال کرو. میرے مولا 5 دن کے سن و سال کے 1 سال کے نظر آتے تھے. جب 5 دن کی عمر تھی نا تو امام زمانہ 1 سال کے نظر آتے تھے. 5 دن کی عمر میں امام زمانہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. جی ابن اسحاق. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. امام عسکری کے صحابہ میں اصحاب میں ایک نام ہے حضرت ابن اسحاق کا. ابن اسحاق کو بلایا امام نے، خاص طور پر پیغام بھیجا آ جاؤ. وہ جانتے تھے کہ امام اگر بلا رہے ہیں تو کوئی مصلحت ہے. جب گھر میں آئے تو ایک صحن سے گزار کے ایک حجرے کی طرف لے کے گئے. بڑا حجرہ تھا، ایک بڑی جگہ تھی. وہاں کیا دیکھا؟ بستر کے اوپر 1 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت ابن اسحاق نے مولا کو دیکھا اور انہیں دیکھا تو فرمایا کہ اپنے امام کو سلام کرو. کہا مولا یہ کئی 5 دن پہلے دنیا میں آیا. کہا مولا 5 دن کا بچہ ایسے بیٹھتا ہے، ایک تو 1 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ جب 5 سال کے ہوں گے تو 20 سال کے نظر آئیں گے. ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، ان سے سوال کرو. تو حضرت ابن اسحاق نے آگے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا صبیہ، اے کم سن بچے تجھ پہ سلام ہو. تو امام نے جواب دیا کہ میں صبی نہیں ہوں،
میں اس وقت بھی حجت خدا تھا جب کوئی نہیں تھا. اس سے بات کرو. میں تمہارا امام مسلمان پڑھتا ہوں محمد علیہ. ایسے بلا بلا کے میں نے ایک مثال دی ہے, ایسے بلا بلا کر خاص لوگوں کو دکھایا یہ تمہارا امام. کیوں سب کو نہیں بتایا بھائی؟ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. سب عمومی کیوں نہیں اعلان کروایا؟ پوری قوم کو دکھاتے ہیں نا. یہ اللہ کا ارادہ. 11 اماموں کو یہ ظالم مارتے رہے, قتل کرتے رہے. ایک سبب غیبت میں رکھنے کا تحفظ قرآن کی طرح تحفظ امامت ہے. اللہ محفوظ رکھنا چاہتا تھا, لہذا اسے خاص لوگوں تک منتقل کیا. دعوی مہدویت حضرت جعفر طباق کو آپ دیکھیے, سارا ماحول مہدی باللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے یہاں کون امام ہے. جب امام عسکری کی رحلت ہو گئی, شہادت ہو گئی, تو کہتا ہے نماز کون پڑھائے گا. اس کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ جاننا چاہ رہا ہے امام کون ہے. تو حضرت جعفر نے کہا میں پڑھاؤں گا. اسے تسلی ہوگی. اس نے کہا جی جب یہ پڑھائیں گے تو بس ہمارے مطلب کے ہیں, کیونکہ ہم سے ان کے بڑے واسطے ہم تو جانتے ہیں کہ ہم سے علیحدہ تو نہیں ہے. اور پھر جب سارا ماحول تیار ہو گیا, صفیں بن گئی, امام کا جسد اقدس لا کے رکھ دیا گیا, اور حضرت جعفر نماز پڑھانے کے لیے اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں نماز پڑھانی تھی, تو سامنے سے دروازہ کھلا اور گھر سے امام زمانہ باہر آئے. 5 سال کا سن ہے, اور باہر آ کر قریب آ کر کہا چاچا پیچھے ہٹیے نماز میں پڑھاؤں گا. سارا مجمع ان کے حوالے کر دیا. یہ امامت کا دعویٰ ہے یا امامت کی خدمت ہے؟ یہ امامت کی خدمت ہے. تو ان لوگوں میں سے کسی ایک نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم امام ہیں, ہم مہدی ہیں, لیکن چاہنے والوں کو یہ شبہ رہا اور اس شبہ کا انہوں نے اظہار کیا. تو امام سے متعلق جو استعجال اور استبعاد کی وبا ہے وہ خطرناک ہے. ابھی نہیں آ رہے, ابھی آ رہے ہیں. پھر کیا صحیح ہے؟ اب حدیث سنیے. کذب المتمنون, جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ملنے کے مشتاق اور ملنے کی باتیں کرتے ہیں. ہلاک المستعجلون, ہلاک ہیں وہ لوگ کہ جو جلدی کرتے ہیں. نجل مسلمون, نجات ہو پائیں گے جو تسلیم رہے کہ جب آئیں گے جب دیکھیں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں. لہذا ایک وبا عقیدہ مہدویت کی ہے. موضوع سے مجھے انصاف کرنا ہے. دوسرا وبا کا انداز, امام کے بارے میں یہ خیال لانا کہ امام قہر و غضب ہے. تلوار چلے گی, گردنیں اڑیں گی, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. دعا مت مانگو ظہور کی, بہت برائیاں کی ہوئی ہم نے, سزا ملے گی, کیا وہ دکھاؤ گے. یہ خیال یہ خود ایک وبا ہے. یہ امام کی معرفت سے دوری اور امام کے ظہور میں دیری کا سبب ہے. امام قہر و غضب نہیں ہے, امام قہر و مہر ہے. امام قہر ہیں مگر ان پر جو امام کے سامنے آ کے تلوار کھینچی, اور امام مہر یعنی امام محبت ہے ان پر جو امام سے آ کے کہ مولا غلطی ہو گئی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. غلام سے غلطی ہو گئی, کون ہے یہ معاف کرنے والے لوگ. حدیث سنانے جا رہا ہوں. علامات المہدی, چھٹے امام فرماتے ہیں علامات المہدی ان یکونا, مہدی کی 3 علامتیں امام صادق بتا رہے ہیں. علامات مہدی ان یکونا 1 2 3. کیا؟ ان یکونا شدیدا علی العمال. پہلی نشانی امام مہدی کی ہے کہ وہ اپنے افسروں پر, اپنے ذمہ داروں پر, اپنے عمال پر, اپنے وزراء پر, اپنے گورنروں پر بڑے شدید ہوں گے. ایک لمحے کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی امام زمانہ کو. تو بیچارہ
कंबर शहजाद कोर्ट से चला कराची अफसर ऑफिस में मिल काम करवाने, कहाँ कहाँ बसों से उतरा, कहाँ कहाँ चिंचियों में बैठा, कहाँ कहाँ गधे गाड़ियों पर सवार हुआ, कहाँ कहाँ बसों में लटक कर कराची पहुंचा। यहाँ लाइन में लगा अफसर के ऑफिस में आकर, और फिर उसे जब अंदर बुलाया गया तो कहा कल आना। तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा ये आदमी कहाँ से आया है? तुम्हें एहसास है कि ये आदमी कितनी दूर से चलकर आया है? कल आना। एक इतना सा साइन तुम्हें करना है, इसकी फाइल तुम्हारे सामने रखी है, तुम्हारे कल आना। तुमने जबान निकला दी कल आना, कोई इससे पूछे कल आना की मतलब क्या है? आप बात क्यों कहेंगे भाई, बात क्यों कहेंगे आप जी? और आपको तो पता ही नहीं है कि मुश्किल कितनी होती है उस अपने बंदे को कि जो इतनी दूर से चल कर आता है। ये जरा से जबान एक शकाल की जबान लाके कहता कल आना, इससे पूछो बेचारा कहाँ, ये कहाँ रहेगा कल तक? ये सैलानी के दस्तरखान पे बैठेगा, ये जेडीसी के दस्तरखान पे बैठेगा, ये ईदी के जाकर सदका खाएगा इसलिए कि तुमने कहा कल आ जाओ। अब ये कल आएगा बेचारा, कल आएगा तो तुम कहोगे जी इसकी फाइल नहीं मिल रही, सीधा सीधा बोलो पैसे जाएंगे तुम्हें। ये है हमारा माहौल। जो इमाम के निजाम में अफसरी चाहते हैं, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद, जो इमाम के निजाम में अफसरी चाहते हैं, जिम्मेदारियां चाहते हैं, मसूलियतें चाहते हैं, अभी से तैयार हो, अपनी जिम्मेदारियों में कोताहियां न करें। इमाम को आलाजल कहने वाले, इमाम को पुकारने वाले, गर्दन झुका झुका कर ताजीम करने वाले अभी से तैयारी करें। मुझे जवानों से उम्मीद है कि वो तैयारी करेंगे। सवाल पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बलंद और बेहतर सलवात शदीदन अलल उम्माल, अपने अफसरों पर शदीद होंगे, सबसे ज्यादा घबराएंगे ही इमाम से वो लोग जो इमाम के सिस्टम में निजाम में अफसर होंगे। जवादन अलल माल, माल तो इतना तकसीम करेंगे कि कोई फकीर ही नहीं मिलेगा। दुनिया सदका लिए फिरेगी मगर कोई लेने वाला नहीं होगा। जमीन का कोई चप्पा नहीं होगा कि जो फल और सब्जियां न उगाता। कोई घर, कोई जमीन ऐसी नहीं होगी कि जिस जमीन से उसकी नेमतें न निकल रही हो। दुनिया में पैसा इतना फरावान हो जाएगा, दौलत इतनी हो जाएगी कि लोग गरीब नहीं मिलेंगे, और इमाम से मांगने वाला एक दफा मांगेगा सारी जिंदगी खाएगा। सलवात पढ़े इमाम की अज़मत पर। जवादन बिल माल और रहीमन बिल मसाकीन, तीसरी सिफत उनकी होगी कि मिस्कीनों पर वो रहीम होंगे। मिस्कीन किसे कहते हैं? जो अपनी आजिज़ी का इज़हार करे, जो आजिज़ हो जाए, जो मजबूर हो जाए, जिसके पास कुछ ना हो, मिस्कीन। मौला मुझे माफ कर दें। तो ये जहन से निकल जाए, ये एक वबा है कि कोई ये सोचा जाए कि इमाम तलवार चलाएंगे। नहीं, इमाम भाई कैसे हैं? इमाम ऐसे ही जैसे अली थी, बेअहद ही मौला अली की तस्वीर, लिहाजा जैसे अली थे ऐसे ही इमाम महदी। वो भी अदालत में शदीद थे, ये भी अदालत में शदीद है। वो भी फुकरा पर मेहरबान थे, ये भी मसाकीन पर मेहरबान है। लिहाजा इमाम के आने की खुशी ऐसे ही है जैसे इमाम अली के आने की खुशी। तो हम अपने जमाने में मौला अली की ज़ियारत करेंगे। तीसरी वक़्त भी बयान करना चाहता हूँ। आज अगर गुफ्तगू मेरी कुछ तरसी हो गई हो तो मुझे, वैसे तो हमारा ऐसे ही है जैसा है। और तीसरा जो उन्वान है, वबा बता रहा हूँ, वबा महतवियत की अकीदे की वबा, वो है कि गैबत के अय्याम में किसी को सरपरस्त न मानना, किसी को बड़ा न मानना। हमारा कोई बड़ा नहीं है, हमें किसी को नहीं, हम किसी को नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते जी, हम उसे नहीं मानते। एक साहब कहने लगे पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान है। मैंने कहा जी क़यादत का फुक़दान नहीं है, इताअत का फुक़दान है। हर शख्स यहाँ कायद में बैठा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद।
ہے جی میں پڑھاؤں میں اسے کیوں مانوں. انوار صاحب ماضی میں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بے استادہ گالی ہے. جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا تھا اسے شرمندہ کیا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی استاد نہیں ہے، اپنا استاد بناؤ. بعض بزرگ تو محفل سے اٹھا دیتے تھے ایسے آدمی کو کہ جو کوئی شعر ویر کہہ کے لایا ہے مگر کسی کو دکھا کے نہیں آیا. جوش ملی آبادی کا نام پڑھے تھے، ایک بچے نے داد دے دی، اتر آئی نیچے. جوش ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کلام پڑھنے تھے، ایک بچے نے داد دے دی. وہ شعر جو انہوں نے جس میں داد دی اس کے بعد دوسرا شعر پڑھا ہی نہیں اترا ہے. لوگوں نے کہا حضور ابھی تو آپ کو پڑھنا تھا. کہنے لگے کہ میں اتنا گر گیا کہ بچہ میرا شعر سمجھ رہا ہے. جس زاویے سے وہ کہہ رہے تھے وہ سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی اتنا معیار نیچے ہو جائے کہ معاشرے میں ہر دوسرا بندہ کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں بے استادہ گالی تھی، آج اعزاز بن گیا ہے. کبھی تو ہم ذوق حالی کا شکار ہیں. سیلف میڈیسن بدن کو برباد کرتا ہے اور سیلف اسٹڈی ایمان کو برباد کر دیتا ہے. بغیر استادوں کے مطالعہ ہو رہا ہے، بغیر کسی پوچھنے والے کے. فقہ میں بھی ایسے ہی ہے، پولیٹیکل سائنس میں بھی ایسے ہی ہے. کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر ایسا نہیں ہے؟ یہ دین اتنا مظلوم کیوں ہے کہ ہر ککڑی بیچنے والا کہتا ہے میں مفتی ہوں، میں خود بہتر جانتا ہوں، اس سے زیادہ اور کون بہتر جانے گا؟ ہر شخص رائے دینے کو تیار ہے. غیبت کے ایام میں سرپرست کا نہ ماننا، اپنے کسی بڑے کا نہ ماننا. ایک دلیل آپ کو دوں گا اور ایک نقصان بتاؤں گا. دلیل یہ کہ اگر امام کی غیبت کے ایام میں ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر سقیفے پر اعتراض مت کیا کرو. اس لیے کہ سقیفے والوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ نبی کسی کو بڑا بنا کر نہیں گئے. کوئی ہمارا بڑا بنا کر نہیں گئے، ہمیں خود بڑا بنانا ہے اپنا کسی کو. جو اعتراض سقیفے پہ تشیع کا ہے وہی اعتراض کہیں شیعت پر شیعت کا نہ پلٹ آئے کہ جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو کسے بڑا بنا کر جا رہے ہیں. جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام نے کیا فرمایا سن لیجئے. اما الحوادث الواقعہ، امام عسکری کا فرمان. صلوات پڑھیں گے. اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا. جب تمہیں مسائل کا سامنا ہو، جب تمہیں مسئلہ پر درپیش ہو جائے تو رجوع کرنا ان لوگوں کی طرف جو ہماری حدیثوں کے عالم ہیں. میں ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ اخباری مسئلہ کیا ہے، اصولی مسئلہ. اخباری مجتہد بھی مجتہد ہوتا ہے، اصولی مجتہد بھی مجتہد ہوتا ہے. پہلے مجتہد مان لو پھر اخباریت کو اور اصولیت کو سمجھے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب کو فرض کریں شیخ صدوق جی اخباری تھے، وہ شیخ صدوق اخباری تھے تو اخباری بھی مجتہدی ہوتا ہے، عوام اخباری نہیں ہوتی. اچھا اخباری کون ہے؟ وہ جو جنگ اخبار پڑھتے ہیں وہ اخباری، ہمارے ہم اخباری یعنی وہ جو اخبار پڑھتا ہے. کہنے لگے کہ میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں ہوں جو نماز میں تشدد میں علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو، جسے تشہد کہنا نہ آ رہا ہو. تشدد میں جو نہ پڑھتا ہو. ذرا صلوات پڑھے محمد نہیں. گرامی میں ہرگز میرا مطلب دلازاری نہیں ہے، مطلب صرف ہوشیار کرنا، مطلب صرف توجہ دلانا. سسٹم توڑو گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا. جن قوموں نے دنیا کے جن شیعی ممالک نے نظام کو کی پیروی کی ہے وہ آج ترقی کر رہے ہیں، وہ آج آبرو بڑھا رہے ہیں اپنی. ان ممالک کے شیعہ ترقی کر رہے ہیں اور جہاں اس طرح کی الجھنوں کو فروغ دیا جا رہا ہے وہاں مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تک کرتے چلے جا رہے ہیں. رجوع کرنا ہمارے ان لوگوں کی طرف جو ہماری احادیث کے جاننے والے ہیں. کیا فرمایا امام نے؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ ہماری طرف سے حجت ہے تم پر.
نحنو حجت اللہ علیہم، اور ہم اللہ کی حجت ہیں ان کے اوپر۔ سلامتی علامہ آیت اللہ خامنہئی اور آیت اللہ سیستانی بلند صلوات۔ ان ایام میں جو غیبت کے ایام میں ایک وبا عزیزان گرامی نظام مرجعیت کی مخالفت ہے۔ میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کا نمائندہ ہوں، لہٰذا یہاں بیٹھ کر آپ کی بات کروں گا۔ پھر اختلاف کیوں ہے مجتہدین کے فتووں میں؟ آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ پھر اختلاف کیوں ہے مجتہدین کے فتووں میں؟ تو ذرا سچی نیت کے ساتھ میں بھی بول رہا ہوں، قربت اللہ کی نیت کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ممبر پر وضو کر کے بیٹھتا ہوں۔ آپ سب بھی باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے بھی جو فرش اعضاء پر آ کے بیٹھ گئے تو کوئی بنا میں بیٹھے ہیں، اور جو بنا میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کی خاطر بیٹھا ہے۔ اللہ جعفر شوستری فرماتے ہیں یہ فرش اعضاء نہیں ہے، سرزمین بنا ہے، یہاں جان کی قربانی دینے کو تیار ہو۔ ہم بڑے خلوص اور سچائی کے ساتھ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، تو آپ بھی سچائی کے ساتھ سنیے گا۔ میں بھی اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، ائمہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، مولا امام زمانہ کو حاضر و ناظر، سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے یا امام زمانہ؟ میں نے کہا اللہ ولی ہے یا مولا علی ولی ہے؟ اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، اور الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو اگر میں کہہ دوں اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، رسول اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، امام زمانہ بھی حاضر و ناظر ہے، تو کہاں غلو ہوا؟ سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کوئی غلو نہیں ہے، میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ۔ کیوں اختلاف ہے جی مجتہدین کے فتووں میں؟ حضور میں بیمار ہو گیا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میرا علاج کیجئے، انہوں نے میرا معائنہ کیا، ایک نسخہ لکھا، مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے جو نسخہ لکھا اس نسخے سے یکسر مختلف لکھا۔ میں تیسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے تیسرا نسخہ یکسر مختلف لکھا۔ پہلے دو ڈاکٹروں کے نسخے بالکل علیحدہ، تیسرے ڈاکٹر کا نسخہ بالکل علیحدہ، چوتھے ڈاکٹر کا نسخہ بالکل علیحدہ۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا، پوچھنے پر معلوم ہوا یہ چاروں ڈاکٹر ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھے ہیں، ان کا مثال ہے بھائی، ان کا استاد بھی ایک ہی ہے، یہ ایک ہی بیٹ ہے، یہ ایک ہی زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں بھی ایک تھیں، مگر چاروں میں اختلاف ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہ نہیں، چاروں ڈاکٹروں میں اختلاف ہے، اب ہم ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروائیں گے، اب ہم مکینک سے علاج کروائیں گے۔ بھائی پانچواں بھی سلوات پڑھنا محمد وآلہ۔ پانچواں بھی تو ڈاکٹر ہی دیکھیں گے نا، اگر چار ڈاکٹروں سے مطمئن نہیں ہوئے، 6 سے نہیں ہوئے، تو 7واں ڈاکٹر ہی دیکھیں گے، کبھی بھی آپ انجینئر سے علاج نہیں کروائیں گے۔ جبکہ شدید اختلاف ہے ڈاکٹروں کے اندر، اس کے باوجود آپ علاج ڈاکٹر سے ہی کروائیں گے۔ تو جملہ محسوس کیجئے گا، بڑی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جملہ یہ ہے تخصص کا تقاضا، کوئی اسپیشلسٹ اگر ہو تو اس کے شعبے کی مہارت کا تقاضا ہی اختلاف ہے۔ اگر کوئی اسپیشلسٹ ہو اور دوسرے اسپیشلسٹ کی بات کو مان لے تو پھر وہ اسپیشلسٹ نہیں رہے گا۔ تقاضا ہے کہ وہ اپنی تحقیق پیش کرے۔ اب کوئی کہے گا کیا نیا قرآن آئے گا جو نئی تحقیق پیش ہوگی، حدیثیں کوئی نہیں آئیں گی جو نئی تحقیق پیش ہوگی؟ مولانا مثال تو آپ نے دے دی، مگر یہ مثال یہاں فکر نہیں ہوگی۔ کیا قرآن میں آ رہا ہے جو تحقیق ہوگی، حدیثیں کوئی نہیں آ رہی ہے جو تحقیق نہیں ہوگی؟ تو جملہ سنیے، جتنا بھی مجتہدین میں اختلاف ہے وہ اختلاف اصولی اساسی بنیاد۔ میں نے کہا میں نے کیسے سمجھاؤں کہ میں نے کہا